اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ علی العظیم۔ تمام سنی صحیح العقیدہ مرد عورت بچے بوڑھے جوانوں کو فقیر قادری عبدالسمیع گوالیار شریف MP سے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام اہل سنت کو اور بالخصوص علماء اہل سنت و سادات کرام جتنے بھی ہیں سنی صحیح العقیدہ خانقاہوں میں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کی خیر فرمائے، سب کو حاسدین کے حسد سے اور نا اتفاقیوں سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ آپ میرے پاس کچھ وقت سے ایک کلپ گردش کر رہی ہے اور لوگ مجھ سے سوال بھی کر رہے ہیں اس کے متعلق، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین حضور گلزار ملت کا نہیں بلکہ تمام سادات کرام کا یہ فقیر ادنا سا خادم ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، چاہے وہ ماہرہ کے ہوں، چاہے وہ بلگرام کے ہوں، چاہے وہ مسولی شریف کے ہوں، بحیثیت آل رسول اور صحیح النسب آل رسول مجھ پر لازم ہے کہ میں کوئی بات ان کے خلاف نہ سنوں، اور اگر میرے گوش گزار کوئی بات ہے تو اس کو احباب اہل سنت کے درمیان واضح کروں۔ واضح کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ کسی کے لیے کسی کے متعلق بدگمانی نہ ہو۔ ایک مولانا صاحب ہیں سہیل سعدی کر کے، ان کی ایک کلپ شائع ہوئی کہ جس میں انہوں نے حضور گلزار ملت کے متعلق کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، بہرحال جس میں یہ بھی کہا کہ میں نے فلاں سے معافی مانگی، فلاں سے معافی مانگی۔ اب میں کچھ چند سوال کرنا چاہتا ہوں ان صاحب سے ہی، وہ کیا نام ہے ان کا، مولانا سہیل سعدی صاحب سے۔ پہلا چیز یہ کہ علماء کا کام تو حق بیانی کرنا ہے۔ اگر اتنے سالوں تک حضور گلزار ملت آپ سے جھوٹ لکھوا رہے تھے اور جھوٹ بلوا رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ سالوں پہلے ہی اسی وقت، بلکہ علماء تو ایک لفظ بھی، علماء حق کا تو یہی کام ہے کہ اسی وقت آپ جو ہے اس چیز کا رد کرتے۔ اب اتنے سالوں بعد جب کتابیں بھی چھپ گئیں، سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ بات نکل کے کیوں آ رہی ہے؟ پہلی چیز یہ، آپ کی ان تمام باتوں سے جو ہے آپ حقیقت کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کی ان تمام باتوں سے جو عام عوام اہل سنت ہے تو وہ بدظن ہو رہی ہے، اور مخالفین جو ہے ان کو جو ہے انگشت نمایاں کرنے کا، اور اہل سنت پر ویسے بھی لوگ جو ہے آنکھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی بات نکلے اور کب ہم اس کے دل کا تاڑ روئی کا پہاڑ بنائیں۔ تو یہ سب چیزیں اس باتوں سے پیدا ہونے کے امکان ہیں۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ اسی وقت بیٹھ کر حضور گلزار ملت سے بات کرتے کہ حضور نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے اور میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات حق تھی تو اب اللہ جانے، آپ جانے، یا سرکار سیدی گلزار ملت جانے۔ پہلی چیز، پہلا سوال میرا مولانا سعدی کیا نام ہے ان کا، سہیل سعدی صاحب سے یہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں مفتی رحمت علی صاحب کے متعلق بھی آپ کی کلپ ڈلی ہوئی ہے، آپ نے توبہ مانگی، تو پھر آپ جب یہاں توبہ مانگ رہے ہیں تو اس پر کیسے یقین کیا جائے کہ آپ یہاں یہ ساری باتیں بول رہے ہیں تو یہ سب صحیح ہوں گی، وہ بھی ایک صحیح النسب اتنی بڑی خانقاہ کے صاحب سجادہ کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ آپ سے اگر حضور گلزار ملت نے کوئی بات اپنے گھر کی لکھوائی ہے تو وہ گھر والے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو، جیسے کہ گھر والے سے مراد میری یہ ہے کہ ان کو اپنے باپ کی بہتر پتہ ہوگی، اپنے دادا کی بہتر پتہ ہوگی، جیسا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی اعلیٰ حضرت کو لے کر ہی ماہرہ شریف کے ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو آل رسول مہرروین میں اعلیٰ حضرت کے متعلق فرمایا تھا کہ آل رسول دنیا سے کیا لایا ہے، تو کہہ دوں
دوں گا احمد رضا لایا ہے، تو اسی خاندان کے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ یہ بات ان کے متعلق معتبر نہیں تھی، اور انہوں نے اس بات کا رد بھی کیا، اور پھر اسی بات کا جو ہے ان کی اس رد کرنے کا رد کرتے ہوئے اسی خاندان کے پھر بڑے اکابر سیدی سرکار حضور امین ملت مہروی مدظ اللہ النورانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر کی بات ہے، میں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو بتایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے ان کے باپ سے سنا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جب ایک خاندان کے دو فرد کوئی بات بول رہے ہیں اور بڑا جب کوئی بات بول رہا ہے تو اس کی بات کو معتبر مانا جائے گا، جو باقاعدہ علماء اہل سنت میں بھی معتبر ہے اور لوگ ان کی سیادت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ قریب کے زمانے کے بھی ہیں، ان کی سند بھی معتبر ہے۔ تو اسی طریقے سے میں کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب گھر کے دو فرد بول رہے ہیں اور ایک فرد الگ ہے اور دوسرا فرد جو ہے وہ اہل سنت کے قریب ہے، اور اہل سنت کا جس سے جو ہے مشائخ کہتے ہیں، مشائخ اکبر کہتے ہیں اور برکاتی دولہ کہتے ہیں، جب وہ اپنے باپ کی سند خود بیان کر رہے ہیں جو قریبی زمانے کے ہیں تو ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ گلزار میاں نے ایسا لکھوایا، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کوئی بات لکھیں تو ان کے متعلق تو وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن حضور گلزار ملت اگر اپنے باپ دادا کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو سند متصل ہے، یہاں سند تو قوی ہے کہ یہ بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے نا، پہلی چیز تو تیسری چیز یہ تو جیسا کہ حدیث پاک میں بھی بد مذہب مغالطہ کرتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث اماں عائشہ صدیقہ والی کہہ کر بتاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ کے متعلق دیکھنے کے متعلق کہ کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دوسری حدیث پھر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ بہرحال میں مختصر سے وقت میں بتا رہا ہوں، کسی کو یہ نہیں کر رہا کہ کسی کا علم کم ہے، حالانکہ اس حدیث سے علماء اہل سنت واقف ہیں۔ تو دوسری حدیث انہوں نے پیش کی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو حضور نے غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، پھر قرآن کی آیت پیش کی، پھر اسی حدیث میں یہ کہ اللہ کو دیکھا ہے نا، پھر قرآن وہ جھوٹا ہے تو قرآن کی آیت پیش کی۔ تو ایک طرف اماں عائشہ صدیقہ کا قول ہے، اور اسی بخاری شریف میں پھر علماء حق جب دلیل کے ساتھ قرآن کی آیت ما زاغ البصر وما طغى کے تحت، سورہ نجم کی آیت کے تحت دلیل پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ اسی بخاری اور مسلم سے حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے، یہاں مراد یہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول حضور کا قول معتبر ہوگا، ہے نا، اماں عائشہ صدیقہ کے مقابلے پر، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ اپنی ذاتی رائے پیش کر رہی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ذاتی اعتبار سے وہ پیش کر رہی ہیں کہ ذاتی اعتبار سے صرف اللہ ہی کو غیب ہے، اور ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی عطا کے بغیر اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، ہے نا، کیونکہ پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ سے یہ فرمائش کی تھی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پیغمبر کبھی بھی محال چیز کی فرمائش کر ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں دلائل دے کر ہمارے علماء نے اس حدیث کے متعلق جو علماء حق نے جو روشنی ڈالی، پھر لوگوں کے درمیان وہ چیز روشن ہوئی۔ تو حضور کا قول آگے رکھا گیا، اور ظاہر سی بات ہے نا، تو بات کا فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیان میں مسئلہ ہو ایسا جس کو آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نہ کرتے ہوئے خود حضور سیدی سرکار گلزار ملت کی بارگاہ میں حاضری دیتے، جو کہ جبکہ میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پڑھاتے تھے، پڑھے بھی ہیں اور امجدی لگاتے ہیں، تو شاید آپ کی نسبت وہاں پڑھنے سے بھی ہے حضور محدث کبیر کے ادارے میں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں آپ کی ذاتیات پر تو نہیں جانتا، لیکن
بہرحال حضور گلزار ملت جیسی شخصیت پر اتنی بڑی بات سوشل میڈیا کی معرفت شائع کرنے سے علماء اہل سنت میں جو ہے ایک انتشار کا ماحول اور جو ہے مخالفین کے لیے، حاسدین کے لیے جو ہے نکتہ چینی اور احباب کے لیے جو ہے بدگمانی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک توبہ تو کر لی، اب یہ ایک توبہ آپ ظاہر سی بات ہے سید زادے کے متعلق، اور پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اکابرین کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہے نا، کسی کی بھی بارگاہ میں، اور ان کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرتے، اور پھر وہ جو فیصلہ کرتے وہ ہمارے سر و ماتھے پر ہوتا۔ نہ آپ کسی اکابر کے پاس گئے، نہ پھر سہیل سعدی صاحب سے ہی سوال ہے نا، اگر ان کو توبہ تلہ کرنے کی اور کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے کی اتنی ضرورت پیش آ گئی کہ توبہ کرنے کی، تو یہ سب چیزیں حالانکہ توبہ وغیرہ تو کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، کلمہ شریف بھی ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پہ ضرورت آ گئی تو اس سب چیز سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دشمنان اہل سنت کے لیے جو ہے ایک موقع فراہم ہم کر رہے ہیں۔ تو چاہے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ان تمام باتوں پر کان نہ دھریں، اور تمام احباب حضور، کیونکہ حضور گلزار ملت کے متعلق ایک بہت بڑی لوگ پلاننگ بنائے بیٹھے ہیں ان کو بدنام کرنے کی، بہت سارے لوگ۔ تو اس کلپ کے ذریعے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہم کسی عالم کی، سہیل سعدی صاحب مولانا ہیں، عالم ہیں ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے علماء کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ان کی بارگاہ میں یہ معاملات پیش کرتے ہے نا۔ اب اس طریقے سے کرنے کا مطلب کیا نکلتا ہے نا، اب آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتا ہے کہ کیا نکلتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اس کتاب کے متعلق علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جاتے، پھر علماء اہل سنت کا حکم سناتے کہ فلاں علماء کے پاس میں گیا اور ان علماء نے اس کی تصدیق کی، خود حضور گلزار ملت سے اس کی تصدیق کی جاتی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ آئے سیدھا اپنے کلپ ڈال دی۔ اب اس سے علماء اہل سنت میں جو ہے ایک افراتفری اور ایک بدگمانی جیسا کہ چل رہا ہے ماحول، اب ایسے ہی علماء حق اور سادات حق کے لوگ مخالف ہو رہے ہیں جو ناحق ہے نا، تمام فرقہ باطلہ سر اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک موقع اور مل گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری بات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں اور اپنی اس کلپ کو ڈیلیٹ کر کے واضح دلائل کے ساتھ، یعنی کہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ علماء حق، علماء اہل سنت جو اکابرین ہیں، آپ اگر حضور گلزار ملت کے پاس نہیں جا رہے، حضور محدث کبیر ہیں، حضور قائد ملت ہیں، اور بھی بزرگان دین ہیں، یا پھر خود مسولی شریف میں جا کر آپ اپنے اساتذہ جہاں سے آپ، میں نے سنا ہے کہ آپ وہیں سے پڑھے ہیں، تو ان سے ہی تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے، پھر اس چیز کو منظر عام پر لاتے، تو ایک سمجھنے والی بات بھی ہوتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور رہی بات جہاں تک گلزار ملت کی، تو ہم آپ کے قول کو معتبر نہیں مانیں گے کہ جب تک حق ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں ایک صرف مسلمان نہیں، ایک اولاد رسول کی شان میں بدگمانی کا شیبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک سید زادے کی شان میں نہیں بلکہ کئی سید زادوں کی شان میں، تو اس لیے آپ کا قول معتبر نہیں مانا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کلپ ڈیلیٹ کروائیں تاکہ مخالفین کو موقع نہ ملے، اور علماء اہل سنت کے درمیان اتفاق و محبت بنی رہے ادباً، کیونکہ آپ ایک عالم بھی ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور رہی بات حضور گلزار ملت کی، لوگوں نے ان کی ذاتیات پر بھی حملے کیے، اور یہ دور چلتا رہتا ہے اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی۔ حضور تاج الشریعہ کی بھی مخالفت ہوئی، حضور محدث کبیر کی بھی ہوتی ہے، ہو رہی ہے، لیکن کیا فرق ہے؟
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب اس کے دست قدرت میں ہے نا۔ تو آپ کی بات معتبر نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بقول آپ کے خود آپ نے معافیاں بھی مانگی ہیں لوگوں سے، تو اس پر کیا یقین کیا جائے کہ اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اس لیے ڈیلیٹ کریں، اور جو اکابرین کی رائے ہو، جو اکابرین کا فیصلہ ہو، آپ ساری چیزیں وہاں پیش کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یتیم لوگ ہیں، ہمارا ایک مرکز ہے الحمدللہ، آپ اگر بری شریف کو مرکز مانتے ہیں وہاں جائیے، استفتاء حاصل کیجئے، پھر اس کو شائع کیجئے تمام دلائل کے ساتھ۔ اب ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور آپ نے کلپ شائع کر دی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں، ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے یہ فقیر قادری آپ کو نصیحت کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کی سخت گرفت ہو جائے، کیونکہ ایک ایسا سید زادہ کہ جس کے متعلق فقیر کیا کہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، سنی صحیح العقیدہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے۔ السلام علیکم۔ اور جہاں تک فقیر کا علم ہے، حضور گلزار ملت کی شفقتیں آپ پر بہت رہیں، اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے بندے کے شکر کا حق ادا نہ کیا، جس نے بندے کا شکر ادا نہ کیا، اس نے اللہ کے بھی شکر کا حق ادا نہ کیا۔ تو شکر کا ادا کرنے کا تو دور کا مسئلہ رہا، آپ نے تو باقاعدہ ایک کلپ ہی مخالفت میں بنا کر پیش کر دی، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی، اب پتہ نہیں پیچھے آپ کے کیا مسئلہ رہا۔ حسن ظن رکھتے ہوئے میں کچھ اور بات نہیں کہنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور گلزار ملت وہ ذات ہے اور وہ علی کا شہزادہ ہے جس کے ساتھ منافق نہیں ٹھہر سکتے، اور علمبردار مسلک اعلیٰ حضرت ایسا ہے کہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ یا صلح کلیت اس کے دور دور تک نہیں پھٹک سکتی، اور اللہ نے اس کو شریعت کا ایسا پابند بنایا ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی صورت جو دیکھ لے تو کافر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی ان کی حقانیت و صداقت کی دلیل فقیر قادری پیش نہیں کر سکتا۔ اور سینہ سپر رہ کر مجھ جیسے کئی غلام ان کے لیے ان کی عزت کی خاطر، جس طرح ان کے نانا کی عزت کی خاطر حاضر ہیں، اسی طرح ان کی اولادوں کی عزت کی خاطر بھی حاضر ہیں، اور انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ تو بس اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے تھوڑا لحاظ کیجئے، اور سچے دل سے اللہ سے بھی توبہ مانگیے، اور حقیقت کو آشکار کیجئے۔ اور جس شخص نے بھی یہ کلپ اپنے چینل پر ڈالی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا خوف کریں اور تحقیق کریں، کیونکہ ہمارا مذہب بلا تحقیق کے کسی بات کو شائع کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ حضور کی حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو کسی بات کو سنے اور بیان کر دے، یعنی کہ تحقیق کیے بنا۔ تو پھر کسی مومن پر نہیں بلکہ ایک آل رسول پر اتنا بڑا الزام لگانا، اتنی بڑی بات کرنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو آخرت کی فکر کرے، دنیا چند روز کی ہے۔ اس سے بھی پہلے جب حضور کے ایک بیان پر کہ جس پر حضور گلزار ملت نے کہا تھا کہ مجھے جبہ مولا علی پر ناز ہے، نہ تبرکات پہ ناز ہے تو اعلیٰ حضرت پہ ناز ہے، تو اس پر بھی کئی لوگوں نے بابیلہ کھڑا کیا تھا، تو اس کا بھی جواب فقیر قادری نے اپنے اسی چینل کے ذریعے دیا تھا اس وقت۔ اور انشاءاللہ العزیز
فقیر قادری تاج الشریعہ کا وہ مرید و غلام ہے جو سعادات سنی صحیح العقیدہ، سعادات کی عزت اور ناموس کے لیے حاضر ہے، اصحاب کی عزت اور ناموس کے لیے حاضر ہے اور انشاءاللہ حاضر رہے گا۔ حق کو حق کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات حق ظاہر کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ اور بس یہ بات کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، کرم فرمائے، اور حضور گلزار ملت اور تمام سنی صحیح العقیدہ سادات کرام و علماء اہل سنت کو حاسدین کی حسد اور ہر قسم کے شر اور شریر سے محفوظ فرمائے، اور تمام احباب سیدی سرکار گلزار ملت سے اور تمام مریدین معتقدین سے گزارش ہے کہ یہ جو سادی صاحب نے بات کہی ہے اس پر کان نہ دھریں، کیونکہ حضور گلزار ملت کا چہرہ ہی ہمارے لیے دلیل ہے، اور حضور تاج الشریعہ کا، حضور محدث کبیر کا اعتماد جس ذات پر ہو، ہمیں پھر اس کی سند کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو، تمام سنیوں کو حفظ و امان میں رکھے۔